الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیک کر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے کہا صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہی پھول خار سے دور ہے وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تیرے آگے یوں ہے دب لچ فصحا رب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا
کروڑ جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم بان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا، آج لے ان کی بنا آج مدد مانگوں سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، جان و دے ہوش خرد سب تو مدینے پہنچے، تمہیں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، لمیاتو نذیرو کافی نظر مثل تو نہ شد پہ نہ مثل تو نہ مل کر مثل تو نہ جگ راج کو تاج تو بے سر سو، جگ راج کو سو ہے تجھ کو شہ دو سر، البحر والموج طغى، من کیسے طوفا ہے شروبا، میں کیسے طوفا ہے شروبا، منگبار میں ہو بگڑی منگبار میں ہو یا رسول منگبار میں ہو بگڑی موری نیا پار لگا جانا، پڑھیے لمحے سینہ گانے مثل تو نہ شد پہ، آیا شمس نظر دلالی چوبت برسی عرض بکنی، چوبت برسی عرض بکنی، تیری جوت کی جل جل جاوے میرا چی، تیری جوت
کی جل جل جب میرا کی موری شاد میں نہ دل ہونا جانا یا رسول یا رسول أنا في التشوق وسخاك دو بوند ادھر دیں گے رازانا پڑھئے میرے اوپر مدینے سے یوں نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے پوچھوں میرا دین ہے عرش عظیم سے جس کی بڑی شان ہے جس کی پہچان ہے چان ہے ارے جس کا ہم پلہ کوئی مہیا نہیں جس کا ہم پلہ کوئی مہیا نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا نہایت لائق صد تعظیم و تکریم پنجاب سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان استاذ الحفاظ محترم جناب قاری زمان سعیدی صاحب دامہ اقبالہ اور ہماری مسجد کے روئے رواں جناب حاجی صاحب اور میرے بزرگوں میرے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خلاق کائنات کا لاکھ لاکھ احسان کہ اس مالک ارض و سما نے ہمیں یہاں ایک بار پھر اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرمایا۔
دعا فرمائیں رب لم یزل ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری یہ مختصر سی عبادتیں، ریاضتیں، دعائیں، تمنائیں قبول فرمائے۔ ماہ سیام، ماہ رحمت، ماہ محبت، ماہ برکت و شفقت، ماہ نزول قرآن، ماہ نزول رحمت، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ زندگی نے وفا کی تو اگلا جمعہ رمضان المبارک کی رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ کریم آنے والے ماہ مقدس کا ہمیں صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کسی شخصیت کا استقبال نہیں، یہ کسی بڑے سیاستدان کا استقبال نہیں، یہ کسی بڑے عالم کا استقبال نہیں کہ ہم پھولوں کے ہار تیار کرائیں، استقبال کے لیے لال قلیم بچھوائیں، پر مختلف جو استقبال کے طریقہ کار ہیں ان طریقہ کاروں کو استعمال کریں۔ یہ استقبال ایک مہینے کا استقبال ہے، اس مہینے کا کہ جو مہینہ ہمارے لیے نیکیوں کا سیزن ہے، جو مہینہ ہمارے لیے بخشش کا بہت بڑا پیکیج ہے، اس مہینے کا ہم نے استقبال کرنا ہے۔ نہ پھولوں کے ہار تیار کروانے ہیں، نہ مختلف طریقہ کار استعمال کرنے ہیں، بلکہ ہم نے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنی کمر کو کس لینا ہے۔ کمر کو کسنے کے بعد ہم نے کہیں جو ہے وہ میدان میں اتر کے کبڈی یا کشتی جو ہے وہ نہیں کرنی، بلکہ ہم نے رمضان المبارک میں اللہ کی خالصتاً عبادت کرنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سرکار جب رمضان المبارک قریب آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے۔ سرکار دو عالم رمضان المبارک کا جب چاند دکھتا اور پھر 30 روزے تک جب تک رمضان باقی رہتا، سرکار عبادات میں بہت محنت فرمایا کرتے تھے، بہت محنت۔ ویسے بھی سرکار عبادت میں محنت فرماتے، لیکن رمضان کے لیے سرکار کی خصوصی محنت ہوتی۔ میاں یہ اس ذات کی کیفیت ہے کہ جنہیں عبادت کی لوڑ ہی نہیں، جنہیں عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔